جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجرے سایہ دار سے، علم کے دروازے کہاں سے کھلتے ہیں، علم کا شہر کتنی عظیم ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد امین، اور آج جس مقام پر میں کھڑا ہوں یہ مقام ہے الناصر باغ، مشہور اس وقت پرمال کے اوپر کھڑا ہوں۔ اور آج کا ہمارے پروگرام آپ جانتے ہی ہیں کہ اقبال، افکار اقبال اور عصر حاضر، اور اس سلسلے میں آج کا ہمارا یہ تیسرا پروگرام ہے۔ اور آج کے پروگرام کا عنوان جاننے کے لیے اور اس پر جو ہے وہ مفصل گفتگو کے لیے ہم محترم اعجاز صاحب کو جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں، جو کہ اپنی نشست پر بیٹھے ہیں۔ میں صرف آپ کو تھوڑا سا ویو کروانے کے لیے یہاں پر آیا تھا، تو آئیے چلتے ہیں ان کے پاس۔ جی محترم اعجاز صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ۔ اچھا، تو جیسا کہ میں نے ابھی ویورز کو بتایا ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ جو ہے وہ عصر اقبال اور اس کا آج تیسرا پروگرام، اور آج کا ٹاپک میں نے انہیں نہیں بتایا، اور آپ ٹاپک کا انٹرو بھی کروا دیجئے اور اس حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کا آغاز بھی شروع کر دیتے ہیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، درود پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ افکار اقبال اور عصر حاضر کے سلسلے میں جیسا کہ آپ کو محترم امین صاحب نے بتایا کہ یہ تیسرا پروگرام ہے۔ جی آج ہماری گفتگو کا عنوان بڑا منفرد سا ہے، علامہ اقبال اور مسلمانوں کی علمی میراث۔ یہ عنوان منتخب کرنے کا سبب یہ تھا کہ طلباء کو، نوجوانوں کو یہ پتہ چلے، یہ معلوم ہو کہ مسلمان ہی اصل علوم کے وارث ہیں۔ 17ویں صدی عیسوی تک مسلمانوں ہی کی کتابیں یورپ کی یونیورسٹیوں میں بھی داخلے درس رہیں، تو اقبال مسلمانوں کو اس دور کی یاد دلاتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اس دور کو یاد کریں جب وہ علمی افق پر آفتاب و ماہتاب کی طرح چھائے ہوئے تھے۔ اگر ہم اسلام کی تاریخی حیثیت دیکھیں علم کے حوالے سے، تو یہ بڑی منفرد تاریخ ہے۔ علامہ اقبال جب یورپ گئے تھے تو انہوں نے وہاں جب اپنے آباء و اجداد کے کارنامے دیکھے، علمی طور پہ کتب دیکھیں، تو انہوں نے یہ کہا تھا، وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ تو یہ اقبال کا وہ درد تھا کہ ان کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، کیونکہ اس سے پہلے وہ اسلامی علوم کے عروج سے واقف نہ تھے۔ جب وہ یورپ کی لائبریریوں میں گئے، وہاں انہوں نے اپنے آباء و اجداد، اپنے اسلاف کی لکھی ہوئی علمی کتب کا مطالعہ کیا، تو تب انہوں کو یہ درد محسوس ہوا کہ اصل وارث تو ہم ہیں، کہ ہم نے اپنی علمی وراثت کو کھو دیا اور آج ہم یورپ کے محتاج ہو گئے۔ تو ایک وقت وہ تھا کہ جب یورپ علم میں مسلمانوں کا محتاج تھا۔ بے شک۔ میں تاریخی حقائق کی طرف اشارہ کرتا چلوں، اگر ہم علم ریاضی کی بات کریں تو ریاضی میں زیرو مسلمانوں کی ایجاد ہے۔
آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 9 کے بعد آگے گنتی نہیں بڑھ سکتی اگر زیرو کو ریاضی سے ہٹا دیا جائے، مائنس کر دیا جائے۔ اسی طرح ریاضی کے ہر سوال میں یہ آپ جانتے ہیں کہا جاتا ہے فرض کیا کہ، تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرض کیا کہ والا جملہ ریاضی کے کچھ معاملات کو حل کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ تو آج یہ علم ریاضی والے سمجھتے ہیں، ریاضی دان سمجھتے ہیں کہ اس کی کس قدر اہمیت ہے۔ فار ایگزامپل کے طور پہ ایکس کا اکثر استعمال کیا جاتا ہے، فرض کیا ایکس، فرض کیا ایک، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ تھا۔ ان کے پاس کچھ لوگ آئے تھے جن کے پاس 17 اونٹ تھے، اور انہوں نے نویں حصے کے لحاظ سے، تیسرے حصے کے لحاظ سے اور دوسرے حصے کے لحاظ سے تقسیم کروانی تھی۔ تو ظاہر ہے 17 اونٹ کی تقسیم اگر اس کے 9 حصے کیے جائیں تو اونٹ کو ذبح کرنا پڑتا ہے، جس سے اونٹ کی وقت باقی نہیں رہتی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرض کیا ایک اونٹ میرا بھی شامل ہو گیا، تو وہ 18 ہو گئے۔ پھر انہوں نے 9ویں حصے پہ 2 دے دیے، تیسرے حصے پہ 6 دے دیے، اس طرح جو تھا 9 اور 6 15 اور 2 جو تھے وہ 9ویں حصے والے کو دیے، 6 جو تھے وہ تیسرے حصے والے کو دیے، اور اسی طرح جو 8 چلے گئے اور جس کا آدھا حصہ تھا نصف حصہ کو 9 اونٹ دیے، اس طرح 17 ہو گئے، اور اپنا ایک اونٹ انہوں نے آخر پہ واپس لے کے کہا لیں جی معاملہ حل ہو گیا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے یہ معاملہ حل کیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ علم کے اصل وارث مسلمان ہیں۔ بے شک۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں علم طب کے حوالے سے، تو میرے خیال سے ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ سے یہ بات ڈکی چھپی نہیں ہے کہ ابو القاسم زہراوی کتنا بڑا سرجن تھا۔ میرے ذہن میں وہی سبق آ رہا تھا، اور میں نے کہا کہ اور اکثر پڑھاتے ہوئے یہی کہتے ہیں کہ تمام علوم جو ہے وہ اس کے بیس میں جائیں گے تو وہاں پر آپ کو مسلمان ہی نظر آئیں گے۔ تو میں مزید حائل نہیں ہوتا، میرا ذہن اسی سبق کی طرف چلا گیا تھا۔ ہاں جی، ان کی مشہور کتاب ہے تصریف، جن کا کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا۔ تو یہ تو ایف ایس سی کے طالب علم بھی پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ انہوں نے نام بگاڑ کے الزہراویس کر دیا، البوکاسس کر دیا، تاکہ پہچانا نہ جائے کہ اصل وارث علوم کون تھے۔ اسی طرح جو ابن الہیشم تھے، جنہوں نے روشنی پر کتاب المناظر لکھ کے ایک کارنامہ ایسا انجام دیا کہ اپنے دور کی وہ واحد کتاب روشنی کے معاملات پہ رہی، تو ان کا بھی نام بگاڑ کے الہیزن کر دیا۔ تو جب ہم علم کیمیا کی طرف آتے ہیں، علم کیمیا کے حوالے سے دیکھا جائے تو جابر بن حیان کو علم کیمیا کا بانی تصور کیا گیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جابر بن حیان شاگرد کس ہستی کے تھے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے۔ شجرہ حوالے سے جائیں کہ علم آتا کہاں سے ہے، تو آئیے ایک جھلک آپ کو دکھاؤں کہ امام جعفر صادق جو ہیں وہ بیٹے تھے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ بات ہو رہی تھی کہ امام جعفر صادق کے والد محترم کا نام حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور امام باقر رضی اللہ کے والد محترم کا نام حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد محترم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے والد حضرت علی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو یہ علم کے دروازے کہاں سے کھلتے ہیں، علم کا شہر کتنی عظیم ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو اقبال اسی طرف ہمیں لے جانا چاہتے ہیں، اور مسلمان اس علمی افق پر چھائے رہے۔ وہ اندلس کی سرزمین جہاں بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے، ابوالقاسم زراوی بھی اسی علاقے کا تھا، تو وہاں بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے عالم وہاں سے جو ہے وہ تربیت یافتہ ہوئے۔ یہ شہر بخارا، سمرقند، اندلس یہ مسلمانوں کے علمی مراکز تھے، جن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اقبال نے اپنی شہرہ افاق نظم پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ میں کہا تھا، جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، اور رخصت ہوئے تیرے شجرے سایہ دار سے۔ ایک وقت تھا کہ یورپ والے تمہارے علمی محتاج تھے، وہ دور دراز سے مسلمانوں کے علمی مراکز کا رخ کرتے تھے اور وہاں آ کے اپنی علمی پیاس بجھاتے تھے، لیکن اقبال افسوس کرتے ہیں کہ آج وہ علمی میراث تو نے کھو دی، گم کر دی۔ اس وجہ سے علامہ اقبال جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان دوبارہ اسی علمی افق پر چھا جائیں۔ اقبال نے کہا تھا، گنوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ تو یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اقبالیات کو تھوڑا سا بھی سمجھنے والے جانتے ہیں کہ ان کا مطالعہ بڑا وسیع تھا، ان کا مشاہدہ کائنات بڑا بلند تخیل کا حامل تھا۔ تو وہ مسلمان نوجوانوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اصل علوم دینیہ ہو یا دنیاوی علوم ہو، ان کے وارث مسلمان ہیں، اور کس طرح مسلمان 17ویں صدی عیسوی تک چھائے رہے علمی افق پہ، اور جب مسلمانوں نے اپنی علمی میراث کو گم کر دیا، گنوا دیا، تو اس وقت مسلمان محتاج ہو گئے یورپ کے۔ آج جب یورپی جو سائنسدانوں کے نام لیے جاتے ہیں، یورپی ڈاکٹرز کے نام لیے جاتے ہیں، تو ہمارا نوجوان طبقہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے کہ ساری ترقی اور سارا علم یورپ والوں کے پاس ہے۔ تو اقبال ان کو بتانا چاہتے ہیں، اور آج کے اس عنوان کا مقصد بھی یہی تھا کہ بتایا جائے کہ ہم نے غفلت میں پڑھ کے جو ہے اپنی علمی میراث کو کھو دیا۔ اصل علمی وراثت جو ہے وہ ہماری ہے، جس پہ آج یورپ قابض ہو گیا ہماری نااہلی کی وجہ سے۔ تو اقبال نے بڑا خوبصورت انداز میں جو ہے اس بات کو مختلف مواقعوں پہ بیان کیا ہے کہ کس طرح ہم جو ہے اپنی علمی وراثت کو جو ہے وہ کھو چکے ہیں، اور آج وہ سمجھتے ہیں کہ عصر حاضر میں ہم اپنے علمی افق پہ چھانے کے لیے ہم اس دور سے رجوع کریں، اس دور کی کتب کا مطالعہ کریں، اس دور کے جو ہماری مقدس شخصیات تھیں، جو ہماری علمی شخصیات تھیں، ان کے کارناموں کا مطالعہ کریں، تاکہ ہمارے اندر جو احساس کم تری پیدا ہو گئی ہے وہ ختم ہو، اور ہم ایک دفعہ پھر اپنے ان بزرگوں کی طرف رجوع کر کے ایک دفعہ پھر آسمان علم پہ جو ہے وہ چھا جائیں۔ اقبال نے ایک مقام پہ یوں بھی کہا تھا، جو میں نے گزشتہ رات ہی یہ شعر پڑھا تو بڑا تعجب ہوا کہ اقبال اس مقام پہ بھی جا کے بولا ہے۔ وہ ایک مقام پہ کہتے ہیں، لے گے تسلیس کے فرزند ہم سے میراث خلیل، لے گے تسلیس کے فرزند میراث خلیل۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو وراثت چلی آ رہی تھی وہ ہم سے یہودی نصرانی تسلیس کے قائل، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں، نعوذ باللہ، ان کا نظریہ عقیدہ تسلیس کے ساتھ کتب کے اندر موجود ہے۔
تو اقبال کہتے ہیں لے گے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز۔ خشت اینٹ کو کہتے ہیں، اینٹ کو، تو جو خاک حجاز مکہ و مدینہ کی مقدس مٹی سے جو اینٹیں بنی تھی وہ کلیسا کی دیواریں بن گئی، کلیسا کی عمارت میں پیوست ہو گئی۔ گویا کہ اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ مکہ مکرمہ کے اور کعبہ کے وارث تھے وہ کلیسا کے وارث بن بیٹھے۔ اور اس کو میں آسان کر دوں کہ ہمیں جو نظام تعلیم یورپ والوں نے دیا تو اقبال نے اس طرف بھی اشارہ کیا ایک مقام پہ، تو اس پچھلے شعر کی وضاحت ہو جائے گی۔ اہل کلیسا کا ہے یہ نظام تعلیم، اہل کلیسا کا ہے جو نظام تعلیم فقط سازش دین و مروت کے خلاف۔ تو یہ اقبال بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جس علمی میراث کے وارث اہل حجاز تھے، سلطنت عثمانیہ کا دور گواہ ہے کہ کس طرح مسلمان وارث بنے اہل مکہ اور اہل مدینہ، اہل حجاز جس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے، اس علم کے وارث بنے، اور آج اہل کلیسا چھائے ہوئے ہیں اور ہم نے ان کو سب کچھ سمجھ کے انہی کو اپنی میراث کا بھی وارث سمجھ لیا، تو اس وجہ سے جو ہے آج ہم مشکلات کا شکار ہیں۔ تو ہمیں رجوع کرنا پڑے گا اپنی علمی وراثت کی طرف جو ہم سے کھو چکی ہے، اس کو تلاش کرنا پڑے گا۔ اس دور کے علماء، اس دور کے سائنسدانوں، اس دور کے جو کیمیا دان تھے، اس دور کے جو ریاضی دان تھے، ان کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، تو یقیناً ہمیں وہ وقت پھر دیکھنے کے لیے ملے گا کہ جب ہم علمی افق پر چھا جائیں گے اور اپنی علمی میراث کو ایک دفعہ پھر جو ہے وہ حاصل کر کے بتائیں گے کہ اصل علوم اسلامیہ ہو یا علوم دنیا ہو، بلکہ ان دونوں کا حسین امتزاج ہمیں ملتا ہے اسلامی ادوار کے اندر، تو ہمیں پھر اسی طرف بڑھنا ہے تاکہ ہم کامیابی سے اپنی منزل مقصود کو حاصل کر سکیں انشاءاللہ۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ٹاپک کو بہت ہی اختصار کے ساتھ جو ہے وہ محترم اجاز صاحب نے اس کو جس طرح یہ جھیل نے پانی کو اپنے اندر جو ہے وہ سمیٹ لی ہے، تو اجاز صاحب نے بھی اتنا وسیع ٹاپک تھا، اور میں یہاں تک کہ ایک ٹاپک ہے اقبال اور طبیعت ہے۔ بہت سے نئے اسٹوڈنٹ جن کو یہ علم نہیں ہو رہا، کیمیا کا لفظ استعمال کیا، کیمسٹری کہتے ہیں جی، طبیعت فزکس کہتے ہیں، تو اقبال کی جو شاعری ہے، تصور جو ہے ان کے اندر ہمیں یہ سائنسی سبجیکٹس بھی مل جاتے ہیں۔ تو بہت شکریہ اجاز صاحب، سننے والوں کے لیے یقیناً یہ ایک بہت ہی مفید گفتگو تھی، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔